وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ اللہ اس شہر مکہ کو امن کی جگہ بنا دے اور مجھ کو اور میرے بیٹوں کو بتوں کی پوجا سے بچا کر رکھ، اور اے میرے رب ان بتوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، تو جو میری راہ پر توحید پر چلے وہ میرا ہے، اور جو کوئی میری بات نہ مانے تو بخشنے والا مہربان ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ وہ اکیلا سارے جہان کا پالنے والا ہے، کوئی پالنے میں اس کا ساتھ دینے والا نہیں۔ وہ اکیلا ساری کائنات کو بنانے والا ہے، کوئی ساتھ اس کے بنانے والا نہیں۔ پوری کائنات میں وہ تنے تنہا سب کا رزق سب کو پہنچا رہا ہے، کوئی ساتھ اس میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ اکیلا ساری کائنات کا داتا ہے، دستگیر ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، اور کوئی اس میں اس کے ساتھ شریک نہیں۔ دنیا والوں نے جتنے بھی اس کے شریک بنا رکھے ہیں تمام شریکوں سے وہ منزہ اور مبرہ ہے۔ اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے، جتنی بھی حمد بیان کی جائے، تسبیح، تقدیس، تحمید، وہ اس سے بھی زیادہ اس کے لائق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، امام کونین، سرور الرسل، خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین محترم، اسلام اپنے چاہنے والوں سے، اپنے ماننے والوں سے قربانیوں کا تقاضا کرتا ہے۔ اسلام ہی دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جو بہت سختی کے ساتھ اپنے چاہنے والوں کو آزماتا ہے،
اور پھر جو اسلام کی اس آزمائش پر پورا اترے اسے بے شمار انعامات سے بھی نوازا جاتا ہے۔ بغیر آزمائش کے، بغیر قربانی کے اسلام کسی کو انعامات سے نہیں نوازتا۔ اللہ کی یہ عجیب سنت ہے کہ اللہ کو جو جتنا پیارا ہے اللہ اسے اتنا ہی آزماتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارا طریقہ اس سے بالکل جدا ہو کہ جسے ہم چاہتے ہوں، ہم جس سے محبت کرتے ہوں، ہم اسے آزمائش میں، پریشانیوں میں مبتلا نہیں دیکھ سکتے۔ یہ ہمارا انداز ہے، لیکن اللہ کا انداز ایسا ہے کہ جسے اللہ پسند فرماتے ہیں، جسے اللہ چاہتے ہیں، اللہ اس کو آزمائشوں میں ڈال دیتے ہیں۔ جو نبی اللہ کا سب سے زیادہ برگزیدہ ہے وہی سب سے زیادہ آزمائشوں کا شکار ہوا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، مسند احمد کی یہ صحیح روایت ہے کہ سارے انبیاء کو مجموعی طور پر جتنی تکلیفیں دی گئی ہیں اتنی مجھ محمد رسول اللہ کو اکیلے تکلیفیں دی گئی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، لیکن تکالیف کا اگر آپ سلسلہ دیکھیں تو کہیں آپ کو سکون اور چین نظر نہیں آتا۔ مکہ کے اندر ہیں تو کس قدر تکالیف کا سامنا ہے، مدینہ کے اندر ہیں تو کبھی کس تکلیف کا، کبھی کس تکلیف کا سامنا ہے۔ موت کے وقت تک آپ پر تکالیف کا یہ سلسلہ بعین نہیں جاری رہا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ اپنے چاہنے والوں کو جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہیں، اللہ آزماتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اللہ نے بڑا آزمایا ہے، بہت آزمایا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر آپ انبیاء کی فہرست کو کھولیں تو ہر نبی کا اپنا مقام ہے، لیکن جو مقام اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو عطا کیا ہے وہ کائنات کے اندر کسی پیغمبر کو بھی عطا نہیں ہوا۔ اللہ نے اتنا آزمایا اور آخر کار اللہ نے یہ اعلان کر دیا، آزمائشوں کے بعد اللہ نے یہ اعلان کر دیا کہ اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ اس کو ہم نے ہر آزمائش میں پورا پایا ہے۔ آج ابراہیم کو ہم اپنا خلیل بنا رہے ہیں، آج ابراہیم ہمارا دوست بن رہا ہے۔ اللہ کی دوستی، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میں دنیا کے اندر اگر کسی کو دوست بناتا تو میں ابو بکر صدیق کو دوست بناتا، لیکن میں نے اپنی دوستی کے لیے اپنے رب کو چن لیا ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو جد الانبیاء ہیں، جن کی دعاؤں کا ثمر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمیں ملا ہے، ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، یہ لوگوں یاد رکھو ساری کائنات کے اندر جس سے میں پیار کرتا ہوں وہ ابراہیم علیہ السلام۔ اتنی بڑی سند دے دی اللہ نے، اس کے پیچھے بہت لازوال بے مثال قربانیوں کی داستانیں ہیں، بچپن سے لے کر بڑھاپے تک، بڑھاپے سے لے کر موت تک آزمائشیں ہی آزمائشیں ہیں، اور ہر آزمائش پر پورا اترتے ہیں۔ ہم تو معمولی سی آزمائشیں آئیں تو ہم اپنا دامن کھینچ لیتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بھگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جنت بغیر قربانیوں کی مل جائے، ہمیں اللہ بغیر قربانیوں کے اپنا بنا لے، ہم بغیر قربانیوں کے اللہ کے برگزیدہ بن جائیں۔ یاد رکھیں جو اللہ کا قرب چاہتا ہے، اللہ کی نزدیکی چاہتا ہے، جو اللہ کو اپنانا چاہتا ہے، جو اللہ کو اپنا بنانا چاہتا ہے، اسے قربانیوں کی بے مثال داستان رقم کرنا پڑے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوئے تو کس گھر کے اندر آنکھ کھولتے ہیں جس گھر کے اندر بت پوجے نہیں جاتے، بت بنائے جاتے ہیں، بتوں کا کاروبار ہو رہا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے بت صرف پوجنا، ایک ہوتا ہے بتوں کے ساتھ اپنا کاروبار بھی منسلک ہونا، یہ بت پوجتے بھی ہیں، بت بناتے بھی ہیں اور بتوں کا کاروبار بھی کرتے ہیں، اور اعلانیہ طور پر بتوں کی صفات بھی بیان کی جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو بندہ جو کاروبار کرتا ہے اس کی صفات بیان کرتا ہے۔ اب بت کی یہ صفت بیان ہو رہی ہے کہ یہ بڑا مشکل کشا ہے، بڑا حاجت روا ہے، بڑا بگڑیاں بنانے والا ہے، بنایا اس کو ہم نے ہے، لیکن بہت کرنے والا ہے، بہت کچھ کرتا ہے۔ اب جب بھی آدر اپنے سر پر بتوں کی ٹوکری اٹھا کر بیچنے کے لیے چلتا ہے تو یہ آواز لگاتا ہے لوگوں یہ حاجت روا ہے، یہ مشکل کشا ہے، کوئی ہے ان کو خریدنے والا، کوئی ہے ان کو لینے والا، یہ صدا لگ رہی ہے۔ وراثت میں حضرت ابراہیم کو بھی یہی ملا،